کامران صاحب، یہ باتیں ہم بہت سن چکے ہیں. یہ باتیں ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں سنی تھی، جب انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی اور پورے پارلیمنٹ کے اراکین پر انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا تھا. کیا نکلا؟ جنرل مشرف نے تو ماشاء اللہ ہی اسی عنوان سے لگایا تھا، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دونوں کی قیادت کو انہوں نے پکڑا، اور وہ کوئی جدے میں، کوئی دبئی میں، کوئی لندن میں، یہ بیرون ملک رہے ہیں 5-5 7 7 سال تک. اور اس دوران میں کیا سامنے آیا، کیا ہوا اس دوران میں؟ تو جناب والا، یہ ایک مہرہ ہے جو بول رہا ہے، اور اس کی کوئی قد و قامت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ خود بری طرح کرپشن میں مبتلا انسان ہے، اور اخلاقی کرپشن اتنی بری ہے کہ پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے قوم کے شریف انسانوں کو شرم آتی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہمارے ملک پر مسلط کیے گئے ہیں. اور ان گیدڑ بھبکیوں سے نہ کوئی متاثر ہوتا ہے، اور یہ مینڈیٹ کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا ہے. یہ ایک جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پر آیا ہوا دوسروں پر کرپشن کی باتیں کرتا ہے. مشرف کا پورا دور اسی احتساب میں گزرا. یہی نیب اور یہی ادارے تھے جو صرف سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں، آج پھر استعمال ہو رہے ہیں. اس بنیاد پر یہ ایک جو عوام کا مینڈیٹ جس کو حاصل نہیں ہے اور جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پر حکمرانی کر رہا ہے، آپ بتائیں کہ اس حکمرانی کو ہم کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ غریب آدمی کی زندگی 2 مہینے کے اندر اس نے اجیرن کر دی ہے، بھیک مانگ رہا ہے. اور بین الاقوامی فورم پر کوئی 4,000 کے قریب بین الاقوامی دنیا کے بڑے لوگ آئے اور ان کے سامنے پاکستان کی گندگی بیان کر رہا ہے. یہ کوئی عقل ہے جو وہ دنیا کو سامنے کہتا ہے پاکستان میں کرپشن ہے، پاکستان میں پیسہ نہیں ہے، پاکستان میں؟ اور اس طرح کی گفتگو کے بعد کون بیوقوف ہوگا جو پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کرے گا اور اپنے سرمایہ کو رسک پر رکھے گا؟